السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں عامر لیاقت ایک مداری کے عنوان سے. اسی سلسلے میں مجھے آج بھی یہ بات کرنی ہے. اس کا اور ہانیہ خان کے نام سے ایک خاتون ہے، ایک بچی ہے جس کا جو ایک ایشو چل رہا ہے، تو اس پہ عامر لیاقت کا ایک رسپانس آیا ہے جس میں انہوں نے یہ فریاد کی ہے کہ جی میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کوئی جو کمشنر اسلام آباد ہے وہ بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہا، کوئی ایس پی ایکشن نہیں لے رہا. اور وہ اپنے والد کے ساتھ ان کے پارلیمنٹ لاجز میں آئی تھی اور اس کا میں نے مدد کی تھی. میں کوئی ایک ایسوسیشن یا ویلفیئر سوسائٹی چلاتا ہوں جو غریبوں کی مدد کرتی ہے. تو مجھے اس پہ عرض یہ کرنا ہے کہ عامر لیاقت صاحب، جو آپ کے آڈیو میسیجز اس کے پاس ریکارڈ ہیں اور جو میسیج آپ نے اس کی چھوٹی سسٹر ہیرا کو بھی کیے ہیں آڈیو میسیج، ان سے آپ انکار نہیں کر سکتے. وہ میسیج 100% آپ کے ہیں، اور ان میسیجز میں جو لینگویج استعمال کی گئی ہے اور جو باتیں آپ نے کی ہیں، ان باتوں کے بعد، ان باتوں کو سننے کے بعد کوئی بھی تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا شخص یہ یقین کر لیتا ہے، یہ بات مان لیتا ہے کہ تم نے ہانیہ کو استعمال کیا ہے، ہانیہ کو یوز کیا ہے، اس کے ساتھ غیر اخلاقی تعلقات تمہارے تھے اور ایک عرصے تک تھے. وہ کس طرح سے آپ کے تمہارے کلفٹن والے فلیٹ کے بارے میں وہ جانتی ہے، اور اس میں جو آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں ان کے ناموں سے بھی وہ واقف ہے، ٹھیک ہے. اور وہ آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ کے پاس وہ اپنے والد کے ساتھ آئی تھی، تو اس کے بعد بھی وہ کئی دفعہ جا چکی ہے اور وہ پیٹتی ہے کہ میرا ریکارڈ چیک کیا جائے کہ میں کب تک یہاں پہ آتی رہی ہوں. وہ خدا را جھوٹ مت بولو اور اپنے آپ کو جھوٹ کے پردے کے نیچے نہ چھپاؤ. تم اپنے آپ کو ایم این اے کہتے ہو اور تم ہو، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہو، مذہبی اسکالر کہتے ہو، اور تم یہ جو ظلم کر رہے ہو اس بچی کے ساتھ، وہ میرے خیال میں آپ کی بیٹی سے کم عمر ہے. آپ کی جو بیٹی کی عمر ہے اس سے وہ کم عمر ہے وہ بچی، اور تم نے اس کے ساتھ جو ظلم کیا ہوا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی اس بات کی؟ اور تم ابھی بھی تم دن دناتے پھر رہے ہو، تم اس کے اوپر ہی وہ سارا الزام لگا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جی وہ ٹیگ کرتی ہے ریحام خان کو اور مریم نواز کو. مجھے یہ ایک بات بتاؤ، تم وہ بات کر رہے ہو جو ایک طلال چودھری فیصل آباد کا جو نون لیگ کا ایم این اے ہے، جب وہ تنظیم سازی کر رہا تھا اور تنظیم سازی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اس خاتون کے بیٹے اور اس کے بھائی نے اسے اتنا مارا کہ اس کا حشر کر دیا. اور جب یہ بات وائرل ہوئی، بات پھیلی، تو وہ کہنے لگ گیا جی کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ پلاننگ کر کے میرے خلاف پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے. تو اس کی کیا اوقات، اور پرائم منسٹر ہاؤس کی کا اس کے بارے میں پرائم منسٹر ہاؤس سوچے کہ اس کے بارے میں پلاننگ کرے اسے بدنام کرنے کے لیے، اس کی اوقات ہے اتنی، اس لیول کا ہے. اور تمہاری بھی اتنی اوقات نہیں ہے کہ تمہارے بارے میں ریحام خان یا مریم نواز تمہارے بارے میں کوئی پلاننگ کرے یا پراپوگنڈا کرے یا اسے فیڈ کرے. تم شرم کر لو، حیا کر لو، اور یہ باتیں کہنا چھوڑ دو. اس غریب کا تم نے زندگی تباہ کر دی ہے، اور تمہیں اس کا سزا تو ملنی ہے، اس دنیا بھی ملنی ہے، آگے بھی ملنی ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس بیچاری کے ساتھ انصاف کرو، اس بیچاری کو کمپنسیٹ کرو. وہ بہت غریب گھر کی ہے، وہ پاگل ہو رہی ہے، اور وہ کیا کرے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی. اس کے پاس اتنے لوگ کہتے ہیں کہ کورٹ میں چلی جائے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، وہ کیسے کورٹ میں چلی جائے؟ وکیلوں کی فیسیں کہاں سے بھرے گی؟ ان کے گھر جاؤ، جس طرح سے پہلے گئے اور رات کو 2 بجے گئے تھے، اب 3 بجے چلے جانا رات کو، چھپ چھپا کے ان کے گھر چلے جاؤ، ان سے جا کے معافی مانگو اور ان کو سیٹل کرو تاکہ گھر بیٹھ جائے اور آج تمہاری بدنامی مزید نہ ہو. اور میری پی ٹی آئی کے اعلیٰ حکام سے بھی گزارش ہے کہ اس ایک پردہ اوڑے ہوئے اپنے سر پہ برقع پہنے ہوئے اس شخص کو ننگا کرو. ننگا تو یہ ہو چکا ہے، اب تو اس کو ساتھ کپڑے چاہیے اس کو اپنا لباس ڈھانپنے کے لیے. ننگا تو یہ ساری دنیا کے سامنے ہو چکا ہے، اور 90% لوگ عامر لیاقت تمہیں جان چکے ہیں، 90% لوگ تمہارے بارے میں جان چکے ہیں. خدا کا خوف کرو، تمہاری اپنی بیٹی بھی جوان ہے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. تم نے بہت غلط کام کیے ہیں، بہت ہی غلط کام کیے ہیں.
تم کہتے ہو کہ طوبہ کے ساتھ بشرا نے جا کے طوبہ کے گھر میں کہا کہ تمہارا والد چگلا چلاتا ہے، اور طوبہ ایک سید زادی تھی، تو مجھے یہ غیرت کھا گئی کہ ایک سید کے گھر جا کے میری بیوی نے یہ بات کیا، اور اس کو تم نے کمپنسیٹ اس طرح سے کیا کہ اس کو تم نے اس سے نکاح کر لیا، تو یہ بھی سید زادی ہے یار، اس کے ساتھ بھی نکاح کر، اگر نہیں کیا ہوا تو اب کر لو، اگر نہیں کیا ہوا تو تم پہلے زنا کرتے رہے اس کے ساتھ، خدا کا خوف کرو۔ اللہ حافظ۔